السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السميع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ آؤ ذرا سامنے آ کے ایسا بیٹھ جاؤ نا، وہاں سب جنے ایسا آ جاؤ، سرک کیسا قریب آئے کیسا بیٹھ جاؤ۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی عنوان سے ہفتہ واری درس مسجد حاضہ میں ہم چلا رہے ہیں گزشتہ کئی اتواروں سے۔ تو گزشتہ جو درس آپ کے سامنے ہوا اس میں سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات آپ کے سامنے رکھے گئے، اور ابراہیم خلیل الرحمن کا دین جس کو دین حنیف کہا جاتا ہے وہی در حقیقت دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دین اسلام ہی دین حنیف ہی دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بہت گہرا تعلق ہے محمد رسول اللہ کے اس پورے دین سے، دین ابراہیمی کا۔ تو چنانچہ اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کو گزشتہ بتایا کہ خلیل الرحمن کے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دو جو بیٹے ہیں، بڑے بیٹے کا نام اسماعیل اور ان کے بعد اسحاق، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے ان کی ذریت، ان کی اولاد کے نام سے۔ اب آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ ان دو بیٹوں سے جو نسلیں آباد ہوئی اس دنیا کی اندر، زمین کی پشت پر، تو ان دونوں کا ذکر کرنے کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے اور کیا وجہ ہے جس کا ہم ذکر آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتے ہیں جس پر آپ کو بہت غور کرنا ہے۔ خصوصاً میں ان جوانوں سے مخاطب ہوں جو شروع سے میرا درس سن رہے ہیں۔ دین محمد بہت گہرا ربط ہے اس کا، اس کو اچھی طریقے سے دماغ میں، دل و دماغ میں گیٹ مار کے رکھنا تاکہ بنیاد سے آپ کو باتیں معلوم ہو سکے۔ اور مول صاحب آپ سے بھی خصوصاً، امام صاحب آپ سے بھی ہماری خصوصاً ادباً گزارش ہے کہ آپ بھی اس کو اچھی طریقے سے سماعت کر کے گیٹ مار لیجئے، بہت گہرے روابط ملیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ کیا کیا باتیں آپ کے سامنے ہوئی گزشتہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ آپ کا اپنے باپ کے ساتھ وہ پہلا بگننگ جہاں سے آپ کی ہوئی ہے، سوالات سے، جن سوالوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے مختلف صورتوں کے اندر بیان کیا ہے۔ انہوں نے جو اپنے باپ اور اپنی قوم سے جو سوال کیے، کوشچن مارکس رکھے ان کے سامنے، کیونکہ قوم جس کام میں مبتلا تھی وہ دیکھ رہے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مورتیوں کو وہ خدائی درجہ دیتے ہیں، ان کے بڑے بڑے معبد ہیں، تو انہی سے ان خدائی تصرف وہ انہی میں سمجھتے تھے۔ اس کی نفی کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، بار بار اللہ نے اس کا ذکر کیا، بہت ساری صورتوں میں ہے۔ تو اس کے بعد جو کچھ معرکہ ہوا میں نے آپ کو بتا دیا، جس کا ذکر سورہ انعام کی آیت نمبر 74 سے اب تفصیل کے ساتھ ہے، اسی کا ذکر آپ کو سورۃ الانبیاء کے اندر آیت نمبر 51 سے لگاتار ہے، اسی کا ذکر آپ کو سورہ صافات میں آیت نمبر 83 سے لگاتار ہے۔ تو وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو گزشتہ سنا دی۔
اس کے بعد جو معرکہ پیش آیا ہے، جو کچھ قوم کے ساتھ ان کے ڈیبیٹس ہوئے ہیں اور قوم کو جو سمجھانا چاہتے تھے، وہ جس طرح پروف کرنا چاہتے تھے قوم کے سامنے، قوم کی آنکھیں کھولنا چاہتے تھے، تو انہوں نے جو تدبیریں کرنی تھی وہ تدبیریں بھی کی. بتوں کو انہوں نے ڈسپینڈل کر دیا، ڈیمولش کر دیا، ان کو توڑ دیا، تاکہ وہ پروف کرنا چاہتے تھے قوم کے سامنے. اور ایک بڑے بت کے کندھے پر کوڑا لگایا، اور قوم جب واپس آئی، گفتگو ہوئی، تو انہوں نے اس میں کہا کہ اگر یہ کچھ بولتے ہوں تو ان سے پوچھو، ہو سکتا ہے اس بڑے نے کیا ہو جس کے کندھے پر کراڑا ہے. اگر یہ کچھ بولتے ہوں تمہارے حساب سے تو پوچھ کے دیکھو ان کو. یعنی پروف کرنا چاہتے تھے کہ یہ کچھ بولتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ تم کو نفع دے سکتے ہیں، نہ تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ ساری چیزوں کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے پروف کر دیا کہ ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، تم بلا وجہ ان لوگوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے مشتعل ہو کر کے آگ میں ڈال دیا. آگ کی سزا کا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا. وہاں سے بچ نکلے، ایک بہت بڑا معجزہ تھا. آگ سے زندہ سلامت ان کے سامنے پھر ظاہر ہو جانا، یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا. اللہ نے خود آگ کو حکم دیا. گزشتہ یہ سارے واقعات میں نے آپ کو سنا دیا. قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم. ہم نے آگ کو ہی حکم دے دیا کہ آگ تو سلامتی والی، ٹھنڈی بن جائے، ابراہیم پر سلامتی والی ہو گئی. وہاں سے نکلے. اب اس کے بعد آپ کو مار ڈالنے کی دھمکی دیا آپ کا باپ آزر، پتھرے مار کر کے مار ڈالنے کی دھمکی دیا. قوم آپ کی دشمن بنی ہوئی ہے. تو آپ نے رب کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، ہجرت کی، اور اس یقین کے ساتھ کہ انی ذاہب الی ربی سیہدینی کے ساتھ، جس کو سورہ صافات میں اللہ نے ذکر کیا کہ میں ہجرت کر کے اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں، اللہ ہی میرا مددگار، میرا رہبر اور رہنما ہوگا انشاءاللہ. اس دعا کے ساتھ نکلے. تو آپ کے ساتھ لوط تھے. میں نے کہا لوط علیہ السلام. لوط علیہ السلام آپ کے رشتے کے چچیرے یا بھتیجے ہیں. وہ نبوت کے مقام کے آدمی ہیں. میں نے آپ کو کہہ دیا گزشتہ، وہ تو مقام نبوت کے لیے منتخب ہیں، تو وہ تو ایمان لائیں گے ہی. لیکن ان کے ماں سوا، یعنی جو منتخب ہے اللہ کے یہاں نبوت کے لیے، اللہ نے ان کو آسمانوں میں منتخب کر لیا، لوط علیہ السلام کو بھی. تو ان کی تقدیر میں تو ایمان ہے ہی، پہلے سے طے ہے، اور ہر ایک کا طے ہے پہلے سے ہی. جو ایمان بھی ایمان والا ایمان لائے گا وہ سب تقدیر میں طے ہے. لیکن عوام الناس میں سے تو وہ نہیں تھے لوط علیہ السلام. تو عوام الناس میں سے جو نبی نہیں ہے، غیر نبوت کے مقام کے لوگ ہیں، ان میں سے تو ایک ہی عورت تھی، وہ انہی کی بیوی تھی سارہ علیہ السلام. وہ ایمان لائی تھی، ان کے ساتھ نکلے. اس کے بعد جو واقعے کا میں نے ذکر کیا، وہ واقعہ پیش آیا زمین کی پشت پر. فرعون جو ان کی بیوی پر نظر بری ڈالا ہے. اس کے بعد پھر وہ جو کچھ معرکہ اس وقت میں تاریخ میں آپ کو سنا دیا گزشتہ. پھر حضرت حاجرہ ان کے ساتھ ہو لی. تو پھر سارہ نے حاجرہ سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا، تو انہوں نے حضرت حاجرہ سے بھی نکاح کیا. اب زمین کی گداگری کر رہے تھے. 86 برس کی عمر ہوئی حضرت کی. دعا کرے ربی حب لی من الصالحین، پروردگار مجھے ایک نیک اور صالح بیٹے کی انہوں نے دعا کی. بعض لوگ اس دعا کے بارے میں کچھ مختلف باتیں لکھتے رہتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں کہ بڑھاپے کا سہارا مانگ رہے تھے. ابراہیم بوڑھے ہونے کو آ گئے تو دعا کیے کہ ایک نیک بیٹا تاکہ میرا سہارا بن جائے بڑھاپے کا. اگر جو یہ اس کا معنی لیتے ہیں یا اس طرح کی تشریح کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، بہت باطل ہے. یہ اس طرح کی بات سوچنا بھی باطل ہے، کیونکہ ابراہیم وہ ہے جو آگ میں جلائے جا رہے تھے تو جبرائیل امین کی مدد کا انکار کر دیے تھے. تمہاری حاجت نہیں ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے. تو وہ ابراہیم کیا خاک بڑھاپے کا سہارا کسی انسان کی شکل میں طلب کرے گا؟ مخلوق میں سے کس پر توکل کرے گا؟ سوچو، اس کا تو سارا دار و مدار رب کی رضا پر مبنی ہے. جینا مرنا رب کے حوالے کیے ہوئے ہیں، تو وہ کیا بڑھاپے کا سہارا مانگ رہے ہیں؟
ان کے الفاظ خود ہی بتا رہے ہیں، ربی کیا فرما رہے ہیں، حبلی من الصالحین، حبلی من الصالحین، صالحین میں سے تاک کر مجھے. مطلب واضح ہے ان کا کہ میرے اس مشن کو، توحید کے اس کام کو، ہو سکتا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے رب اعلیٰ و عظیم، ہو سکتا میں کام نہیں کر پاؤں گا یا مر جاؤں گا، لیکن یہ توحید کا کام رکنا نہیں چاہیے. تو اس غرض سے مانگ رہے ہیں تاکہ اس تیری توحید کو سربلند کرنے کے خاطر ایک نیک صالح بیٹا مجھے عطا فرما. رب کے لیے ہی مانگ رہے ہیں، اسی کام کے لیے مانگ رہے ہیں، اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں. صالحین کا لفظ استعمال کیا. تو رب اعلیٰ و عظیم نے ان کی دعا قبول کی. بیٹا پیدا ہوا چھوٹی بیوی ہاجرہ سے، ان کا نام اسماعیل رکھا. وہ بھی میں نے آپ کو سنا دیا گزشتہ. پھر ان کی آزمائش کے لیے ہی لے جا کر کے ان کو غیر ذی زرع وادی میں چھوڑنے کا حکم ہوا. 86 برس کے بوڑھے آدمی کو دعاؤں کے بعد ایک لخت جگر پیدا ہوا. اب معاشرے میں آپ دیکھیں کسی کو بہت دن کے بعد اگر بچہ پیدا ہو، زمین پہ اپنے ملنے والوں میں دیکھ لو، آپ اپنے بھائی بندوں میں دیکھ لو. میرے پاس تو ایسی مثال میرے گھر میں بھی ہے. میرے خود چھوٹے بھائی کا معاملہ ہے، ان کو دیر سے بچہ پیدا ہوا، اس کو بہت دیر سے اس کی اولاد ہوئی. پہلا بیٹا پیدا ہوا بہت دن کے بعد، بچے نہیں ہو رہے تھے، منتیں مرادیں کر رہے تھے، تو بچہ پیدا ہوا. تو وہ ایک لوتا ایک بیٹا، اس کے بعد بیٹیاں ہوئے. تو وہ بیٹے کو ایک سیکنڈ کے لیے اپنے سے دور نہیں کرتا، ساتھ ہی لے کے پھرتا، جہاں جاتا وہاں ساتھ میں بیٹے کو. کیوں؟ انسانی فطرت ہے، ہیومن نیچر ہے. ایک لوتا ایک لخت جگر ہے، کہیں اس کو کچھ ہو جائے انسان فکر کرتا ہے. اب یہاں ایک لوتا ایک ہی بیٹا ہے، اور وہ بھی دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، شیر خوار بچہ ہے، اور وہ نیک بیوی ہے، اور رب کا حکم یہ آ رہا کہ غیر ذی زرع وادی کے اندر چھوڑ دو. چھوڑ دیا. یہ میں نے گزشتہ آپ کو سنا دیا. یہ ایک باپ کا دل تو ہے نا اس آدمی کے سینے میں، انسان ہی تو ہے، آدم ہی کے تو بیٹے ہیں، لیکن رب کی محبت پر کوئی محبت غالب نہیں آنی چاہیے. یہ ہے ان کا توکل، ان کی محبت، ان کا اظہار و قربانی کا جذبہ. رب کے لیے کچھ بھی قربان کر سکتے ہو، کچھ بھی. بیوی اور بیٹے کو کہا غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ دو، چھوڑ دیا. یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا یہ سب چیزیں. جو کام ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے چھوڑ کے پلٹ گئے. وہ واقعہ میں نے آپ کو سب سنا دیا. بیوی پریشان ہو گئی، پکڑی، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، رب کا حکم ہے. یہ سارے واقعات میں نے آپ کو کچھ سب سنا دیا. میں یہ ریوائز کر رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ سمجھ لیں. پھر اس کے بعد وہاں ایک بستی بسی. وہ جو پہاڑوں کی سعی آپ کر رہے ہیں وہ بھی سنت ہاجرہ ہے علیہ السلام. انہی کی سنت پر آپ سعی کر رہے ہیں پہاڑوں کی. جو اپنے لخت جگر کے پیٹ میں کچھ کھانے کا حصہ یا دودھ یا پانی پڑ جائے اس لیے دوڑ رہی تھی روتے ہوئے وہ ماں، وہی سنت آپ زندہ کرتے ہیں پہاڑوں کی سعی کر کے. پھر جیسے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے وہاں وہ پانی جہاں گھس رہے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے پانی نکال دیا. تو میں نے کہا کہ عرب کے اندر یہی ایک ان کی قوم کے سنتوں میں سے ایک سنت ہے اس عرب کے لوگوں کی. وہ جو قبائلی زندگی جیتے ہیں، وہ کہیں ڈیرے ڈالتے تھے، کچھ دن یہاں رکے، کچھ دن وہاں رکے، قبائلی زندگی ہوتی تھی. تو پانی کو ڈھونڈتے پھرتے تھے، اور جہاں پانی ملتا تھا وہاں ڈیرا ڈالتے تھے. تو قبیلے جرہم جو اصل عرب کے لوگ تھے، انہوں عرب نہیں تھے. ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل تو خیر چھوٹے دودھ پیتے بچے، ان کا کیا ذکر، وہ تو بولنا بھی نہیں جانتے، کچھ سمجھتے ہیں، دودھ پیتا ہوا بچہ ہے. لیکن جو عورت ہے ہماری ماں ہاجرہ، وہ تو عرب نہیں ہے، وہ عبرانی زبان بولنے والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جو شہر اور میں پیدا ہوئے اور وہاں کے رہنے والے ہیں، تو وہ عبرانی زبان بولتے تھے، وہ عربی زبان نہیں بولتے تھے. فلسطین آ کے رکے تھے، اور فلسطین سے پھر وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے وہاں رہ رہے تھے. ایک بچہ جو پیدا ہوا، 2 بیویاں اور ایک بچہ، چھوٹا شیرخوار بچہ وہیں پیدا ہوا فلسطین میں، ملک شام میں.
اس کے بعد ان کو حکم ہوا لے جا کر کے یہ یہاں پر مکہ کوئی شہر نہیں تھا، کوئی بستی نہیں تھی، جو یہاں سعودی عرب کا مکہ ہے کوئی بستی وستی نہیں تھی، صرف بیابان تھا، ریگستان تھا، ریت کا ایک پہاڑیوں کے بیچ میں ایک ریگستان کا علاقہ تھا، غیر ذی زرع ایک وادی تھی، ایک ایسی وادی غیر ذی زرع جس کو کہا قرآن مقدس کا لفظ ہے بوادی غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی جس میں سبزہ بھی نہیں اگتا تھا، ہریالی نہیں اگتی تھی، تنکا نہیں اگتا تھا ہریالی کا، نہ پانی کا خطرہ تھا، کچھ بھی نہیں، ایک دم سوکھا اور خشک ریگستان، گرم ریگستان، چرند پرند نظر نہیں آتے تھے وہاں گرمی کی وجہ سے، جہاں زندگی کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا دور دور تک، ایسی جگہ چھوڑنے کا حکم ہوا تھا، وہاں چھوڑے تھے لے جا کر کے، فلسطین سے لا کر کے اونٹ پہ بٹھا کے لے کے آئے اور لا کے چھوڑ کے چلے گئے پلٹ کے، ایک اکیلی عورت وہاں عبرانی بولنے والی، لیکن قبیلہ جرہم کے لوگ وہاں پانی کی وجہ سے آئے، جو اصل عرب کے باشندے تھے، وہ جو عرب کا کلچر ہے، عربوں کا کلچر یہی تھا، قبائلی زندگی کا کلچر تھا ان کا، اونٹاں چراتے تھے، اونٹاں پالتے تھے، بکریاں چراتے تھے، بکریاں پالتے تھے، اور جہاں جہاں قبائلی زندگی جیتے تھے یہاں کچھ دن رک گئے، قبیلے کا سردار ہوا کرتا تھا، کوئی بادشاہی نظام نہیں تھا، کبھی بادشاہت دیکھے نہیں تھے، بادشاہوں کیا ہوتے بادشاہ ان کو معلوم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، دنیا سے کٹی ہوئی قوم، دنیا کی سپریم پاور طاقتیں اپنے اپنے ترقی کے کام کر رہے ہیں، ان کو ترقی سے کوئی واسطہ ہی نہیں، معلوم ہی نہیں ان کو دنیا کیا ہے، ان کی زندگی عجیب تھی، ریگستان کی زندگی، قبائلی زندگی، تو وہ ایسے ہی صحراؤں میں سفر کرتے تھے، اسی صحرا میں سفر کرتے ہوئے قبیلہ جرہم جب یہ پانی کو دیکھے تو رک گئے تھے، پانی کی وجہ سے جو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے زمزم وجود میں آیا تو اس کی وجہ سے رکے، اور وہاں پڑاؤ ڈالا، اور پھر اس کے بعد حضرت حاجرہ سے بات ہوئی ان کی، کچھ سمجھے اس کو، اس کے بعد انہوں نے عربی بھی سیکھ لی، وہ سمجھ گئے کہ یہ عورت کوئی بزرگ ہے، عورت ہے، کوئی معمولی عورت نہیں ہے، اس کے بعد ان کے بیچ رہتے رہتے یہ عربی بھی سیکھ لیے، حاجرہ اور اسماعیل تو پھر بڑے ہوئے تو انہی کے بیچ میں بڑے ہوئے ہیں، تو وہ تو پیور عربی زبان والے ہی بن کے پیدا مطلب بڑے ہوئے ہیں، ان کو تو کچھ اور معلوم ہی نہیں اس کے علاوہ، شاید ماں نے عبرانی زبان سکھائی ہو جس کی وجہ سے وہ اپنے باپ ابراہیم سے بات چیت کرتے تھے، اس کے بعد بھی ماں کی سرپرستی میں رہے، تو یہ ساری تاریخی تفصیلات ہیں، وہ اللہ عالم، اس میں زیادہ ہم کو ڈپ میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن جب غور و فکر کرتے ہیں ہم تو یہ باتیں ہمارے سامنے کھل کے آتی ہیں کہ شاید ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا، لیکن حقیقی معنی جو ہم کو سمجھنے کی چیزیں ہیں وہ آپ کو میں اصل چیزیں بتا رہا ہوں۔ اب یہ یاد رکھو کہ یہ جو بیٹا اسماعیل ہے یہ دین محمد سے بہت گہرا تعلق ہے، یہ سب چیزوں کا، یہ تاریخ میں جو آپ کو جو ہسٹری بیان کر رہا ہوں نا، یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہوں میں، یہ دین محمد رسول اللہ کا جب آپ محمد رسول اللہ نے جب اعلان کیا لوگوں کے سامنے، تو یہاں آ کر کے یہ اسماعیل علیہ السلام کے ان واقعات کی بڑی اہمیت ہے، بہت بنیادی ہے، بیسیکلی اہمیت ہے اس کی، یہ سمجھنے کی بہت گہرا ربط ہے اس کا۔ یہ واقعات الٹپ نہیں ہے جس کو قرآن نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے، قرآن نانی دادی کی کہانی نہیں سنایا ہم کو، جیسا نانیاں بیٹھ کر کے کہانیاں سناتے ہیں نا، ایک راجکمار تھا، ایک راجکماری تھی، تو یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہے قرآن آپ کو، قرآن یہ سب کچھ آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھنا ہے اس کے ذریعے سے، بنیادی چیز ہے، اور پورے زمین کے انسانوں کو سمجھانا ہے آپ کو کہ کیا ہے ان واقعات میں اصل بیسیکلی حکمتیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، کیوں بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ تاریخ میں کیا وزن ہے اور کیوں بیان کیا جا رہا ہے، یہ سب چیزیں افسوس مسلمانوں کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ مجھے تو عجیب حیرت ہو رہی ہے کہ یہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ لاشیں چل رہی ہیں زمین کی پشت پر، کچھ بھی نہیں معلوم، ان کو یہی معلوم ہے کہ بس شادیاں کرو، ولیمے کرو، چھلے کرو، چھٹیاں کرو، ختنہ کے پھول پنا کے دلہا بناؤ، بسم اللہ کی دعوت کرو، بچی بڑی ہو گئی تو پھول پنا کے دعوت کرو، ان کا سارا دن پیٹ کے لیے ہے، ان کا کسی نہ کسی بہانے سے دعوت ہو اور خوب کھاؤ، ناچو، خوشیاں مناؤ، پھولا پہنو، خوب ادھم مچاؤ زمین کی پشت پر، یہ ان کا دین ہے، باجے بجاؤ، آرکیسٹرے کرو،
ان کو کچھ معلوم ہی نہیں اس کے سوا. اور بلند بان دعوے یہ ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں، ہم انبیاء کے چہیتے ہیں. کوئی فرق نظر نہیں آتا مجھے ان میں اور بنو اسرائیل کے یہود و نصارہ میں. وہ بھی یہی کرتے تھے. نحن ابناء اللہ و احباہ، یہی ان کے بھی دعوے تھے. ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہمارا کیا بگڑے گا. لا رہا ہوں آگے وہ سب چیزیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو الغرض یہ ہے کہ قرآن مقدس تدبر کرنے کے لیے ہیں. غور و فکر کے ساتھ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے اور یہ باتوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنا ضروری ہے. تو یہاں جب اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑے، پلٹ کے چلے گئے، حضرت دعا کر کے نکل گئے، اے اللہ میں نے اپنی ذریت کو تیرے مبارک گھر کے پاس سکینت پذیر کیا ہے. انی اسکنت ذریتی، میں نے اپنی ذریت کو سکونت پذیر کیا ہے عند بیتک المکرم، تیرے مکرم گھر کے پاس. یہ دعا کر کے وہ حضرت وہاں سے رخصت ہو گئے. پھر چلے گئے اپنے جہاں وہ بڑی بیوی ہے، وہاں دونوں ہی تھے وہاں، میاں اور بیوی. تیسرا بچہ پیدا نہیں، ابھی دوسرا بچہ پیدا نہیں ہوا، وہ سیکنڈ اسماعیل پیدا ہوئے تھے، یہاں چھوڑ دیے اور چلے گئے. کئی سال گزر گئے. پھر حکم ہوا ان کو، حضرت کو، کہ جہاں تمہارا ترکہ ہے، جہاں تم کو چھوڑنے کا حکم ہوا تھا بیوی اور بچے کو، جہاں چھوڑ کے آئے تھے وہاں جاؤ. تو حضرت پھر سفر کر کے آیا. بھائی معمولی سفر بھی نہیں ہے وہ، آج کیا ہے کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا آپ کو. ہاں، 2 چادریں لپٹنا، ایک سفید لپٹنا، ایک اوڑھ لینا، گھر سے نکل جانا، لبیک اللہم لبیک اللہم بولتے ہوئے ایئرپورٹ کو چلے جانا. ایئرپورٹ میں جا کے وہ لوہے وہ بنا ہوا ہے، وہ 2 پنکھوں والا بڑا چیل، بیٹھ گئے، گھنٹے بھر میں چھوڑ دیتا، 2-4 گھنٹے میں چھوڑ دیتا آپ کو. 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں سیدھا جدہ کو اتارا تو وہاں بیٹھے مکہ کو چلے گئے. اللہم لبیک اللہم لبیک. کیا سفر، کیا سفر. سفر کس کو بولتے معلوم بھی کیا آپ کو. اونٹ کی نکیل پکڑ لے کے بیوی کو بٹھا لے کے چل کے گئے تھے 1000 کلومیٹر. سوچ سکتے، پیروں میں چھالے مار لیتے ہوئے حضرت چھوڑ کے آئے تھے بیابان میں. دل پہ کیسے پتھر رکھے ہوں گے. سوچو کیا کیا قربانیاں ہیں. وہ قربانی جانور کاٹنے کو سمجھ رہے ہیں، کاٹ کھا لو، ختم قصہ. پھر حکم ہوا جاؤ. پھر آئے حضرت، اتنی دور کا سفر طے کر لیتے ہوئے. اس کا ذکر سورہ صافات میں پورا ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے. بشرناہ بغلام حلیم کہہ کر کے جس کا ذکر قرآن کرتا ہے. غلام حلیم اسماعیل کے بارے میں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو قرآن مقدس پہ غور و فکر کرنے کے بجائے اٹھ پٹان حرکتیں کرتے ہیں، اور اہل علم سے بھی ایسی خطائیں ہوتی. تعجب ہے، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اہل علم بھی ایسی غلطیاں کرتے ہیں. سورہ انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق کہہ کر کے ذکر کیا. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ کہہ کر کے ذکر آیا ہے نا سورہ انبیاء میں. تو اس سے بہت سے اہل علم کو میں نے دیکھا پڑھا کہ وہاں یہ لکھ دیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے تذکرے میں اس تسلسل میں اسحاق کا ذکر کیے، تو ہو سکتا ہے وہ ذبیح اللہ اسحاق بھی ہو سکتے ہیں. ہاں بول رہے ہیں نا، بے شمار لوگ لکھے ہیں ایسے لوگ. اور آج دیوبندی حضرات تو اسی کے اوپر ان کا جو ہے کتابوں میں لکھ دیا بڑی بڑی. میں بھی پاسبل ہو بھی سکتا ہے کہ اسحاق ہو وہ ذبیح اللہ. تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ تمہارے عقلوں پر پھترے پڑے ہوئے ہیں، تم نے قرآن مقدس کو پڑھا کیوں نہیں؟ پہلی چیز تو وہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سورہ انبیاء میں بیان ہو رہا ہے، اوپر سے پڑھیں گے. آیت نمبر 51 سے شروع ہوتا ہے. آیت نمبر 51 سے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا ان لوگوں کے سامنے جو قرآن کو نہیں مان رہے تھے. میں نے جو بات کانٹیکس بتا رہا ہوں آپ کو، کانٹیکس کیا ہوتا ہے، آگے اور پیچھے کا سیاق و سبق کیا ہوتا ہے، وہ بھی سمجھنا ضروری ہے نا. قرآن مقدس اگر تدبر کر رہے ہو تو وہ کانٹیکس بھی سمجھنا، کس سیاق میں کس اسباق میں بات ہو رہی، اس کے بغیر بات کریں گے آپ، الٹ ٹپ بات کریں گے.
تو بات اوپر یہ ہو رہی تھی، آیت نمبر 51 سے پہلے 50 سے پہلے تفصیل سے سمجھا رہے تھے، جو لوگ ایمان نہیں لائے محمد رسول اللہ پر، قرآن پر، ان کو بتایا گیا کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تذکیر آئی ہے تمہارے پاس، ہدایت نامہ آیا ہے تمہارے پاس. آیت نمبر 50 میں اس کا ذکر کیے، قرآن کی ہدایت نامہ ہونے کا ذکر کیے، اور لوگوں کو تنبیہ کیے کہ تم اس کے منکر ہو رہے ہو، اس عظیم الشان قرآن کو نہیں مانتے، تم اس کے منکر ہو رہے ہو. اس کے بعد ذکر کیے ابراہیم کا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو اہل کتاب بھی ابراہیم کے پیروکار ہیں اور مشرکان عرب بھی ابراہیم کے پیروکار ہیں، دونوں بھی ابراہیم کے پیروکار ہیں. مشرکان عرب مکے کے مشرکین بھی، مدینے کے مشرکین بھی، اور وہ بنو اسرائیل بھی، یہود و نصارہ بھی، سب ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والے ہیں. تو سب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم کون تھے، ذرا دیکھو تم کیا کر رہے ہو. قرآن جو تعلیم دے رہا ہے وہ ایگزیکٹلی تعلیم ابراہیم کی تھی. یعنی آپ محمد رسول اللہ جو تم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہی بات محمد رسول اللہ سے 3000 برس پہلے ابراہیم بول رہے تھے اپنی قوم سے، وہ سنانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ. سیاق و سبق یہ ہے. اور یہ سورہ انبیاء نام کیوں ہے اس کا؟ سورہ کا نام انبیاء کیوں ہے؟ انبیاء کے واقعات بیان کیے اس لیے انبیاء ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انبیاء کے واقعات کس کو سنا رہے ہیں؟ یہ انبیاء کے واقعات اللہ کس کو سنا رہے ہیں؟ اس وقت جو اس وقت مخاطبین ہیں، جو محمد رسول اللہ کی دعوت کے مخاطبین ہیں. تو رسول اللہ کی دعوت کے مطابق اس وقت رسول اللہ کن کو خطاب کر رہے تھے، کن سے مخاطبت ہو رہی تھی؟ مشرکان عرب سے اور بنو اسرائیل سے. زمین پہ اس وقت جو موجودہ انسان ہیں، جو زندہ انسان ہے زمین پر رسول اللہ کے سامنے ہے، ان سے باتیں ہو رہی ہیں نا ان کو. تو سورہ انبیاء میں جو انبیاء کے واقعات اللہ تعالیٰ اس وقت کے دور حاضر کے، جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ دعوت دے رہے ہیں، اس وقت کے موجودہ لوگوں کو انبیاء کے واقعات سنا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس وقت کے لوگوں کو علمی باتیں ہیں، ذرا یہ علمی باتیں دماغوں میں بٹھا لینا، ان کو سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کس کے واقعات سنائیں گے اب؟ انبیاء کون ہیں سابقہ انبیاء میں کون ہیں؟ کیونکہ یہ مشرکان عرب بھی اور بنو اسرائیل بھی اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد ہونے کے سبب فخر کرتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں. کون؟ بنو اسرائیل. اور یہ مشرکان عرب کس پر فخر کرتے تھے؟ کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں، ابراہیم کی اولاد ہے، اس لیے وہ فخر کرتے تھے. تو دونوں کا تعلق، دونوں کی نسبت ابراہیم سے ہونے کی وجہ سے وہ فخر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ابراہیم کا ذکر کیے، ابراہیم کے پورے واقعات کو بیان کر دیے کہ اپنے باپ سے، اپنی قوم سے جو اس کا مجاہدہ ہوا، ابراہیم کا جو مناظرہ ہوا، جو ڈیبیٹس ہوئے، وہ ذکر کر دیے تاکہ یہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ابراہیم کی اصل دعوت کیا تھی، ابراہیم کا اصل دین کیا تھا. وہ معلوم کرنے کے بعد اب ذکر کیے ابراہیم کے فوراً بعد وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب کا بھی ذکر آ گیا اسحاق کے ساتھ ساتھ. کیوں انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں؟ اس وقت اسحاق کی ذریت سے ہی نبی آئے ہیں کہ پیچھے اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، سلسلے نبوت اسحاق کی ہی اولاد میں آیا ہے. تو ان کو سنائے کہ ابراہیم کو اسحاق بھی، یعقوب بھی اور ان کی تمام اولاد کو نبی بھی ہم ہی بنائے تھے. یہ سورہ انبیاء کا اصل مقصد تھا انبیاء کا تذکرہ کرنے کا. تو وہاں اسحاق سے شروع کریں. اسماعیل کا نام پہلے وہاں اس واسطے نہیں لیے کہ وہاں انبیاء کا تذکرہ کرنا مقصود تھا، وہاں ابھی محمد رسول اللہ کی خصوصیت بیان کرنا مقصود نہیں تھا. ابھی تو دعوت انبیاء بتانا تھا. وہاں پر دعوت انبیاء کیا ہے بتانے کے لیے اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیے، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہی یعقوب اور اسحاق کو ہیں، تو ان کی دعوت بتانا مقصد تھا. بات سمجھ میں آئی؟ محمد رسول اللہ کی فضیلت جہاں بتانا ہے قرآن میں، اللہ کو لوگوں کو بتانا ہے، وہاں اللہ نے اسماعیل کا نام لے کر کے ذکر کیا. اسماعیل کا یہاں اس لیے نام نہیں لیا، یہاں اس لیے اسحاق کا نام لیا.
تو یہاں اسحاق کا نام لیا تو یہ لوگ سمجھ گئے کہ اسماعیل نہیں بلکہ اسحاق ہی ذبیح اللہ ہے. ارے تمہاری عقلوں پہ پتھرے پڑے ہوئے ہیں، ہرگز نہیں ہے. 100% اسحاق نہیں ہے ذبیح اللہ. آپ بولیں گے 1% بھی نہیں بولیں گے آپ، تو میں بولوں گا 1% بھی میں نہیں بولوں گا اسحاق ہے. تم بولتے بیٹھو بے وقوفی کی باتیں، میں بھی ہو بھی سکتا ہے اسحاق ہو، تو تم بے وقوف ہو تو بولتے بیٹھو میں بھی ہو بھی سکتا ہے اسحاق ہے. میں کہہ رہا ہوں 100% اسحاق ہے ہی نہیں. میری یہ بولنے کی بات صرف قرآن ہے میرے سامنے، صرف اللہ کی کتاب ہے اور کوئی بات نہیں. میں یہ جو بات بول رہا ہوں 100% اسماعیل ہے، اسحاق ہے ہی نہیں. میرے پاس سب سے بڑی دلیل اس کی خود قرآن ہے. سورہ صافات جس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، جس بیٹے کا بشرناہ بغلام حلیم کہہ کر کے شروع یہاں سے کرے ایک بیٹے کا واقعہ. سورہ صافات میں ایک بڑے بیٹے کے واقعے کو قرآن شروع کرتا ہے، وبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اس کو بشارت دی ایک بردبار بیٹے کی. اب ذرا غور کرنا، اسی پورے کانٹیکسٹ کو پڑھنا سورہ صافات کے. سورہ صافات کا پورا کانٹیکسٹ، پورا سیاق و سبق، آگے پیچھے تمام ہسٹری پڑھتے ہوئے آنا اور سمجھنا عقل ہے. اگر دماغوں میں گوبر بھرا ہوا نہیں ہے، انسانی بھیجا ہے، تو بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. کیا بیان فرما رہے؟ بشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اس کو بردبار بیٹے کی بشارت دی. کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. دعا کس کی تھی؟ ربی حبلی من الصالحین، دعا کیے ابراہیم، دعا کیے. بشرناہ، ہم نے اس کو بشارت دی. کس کی؟ بغلام حلیم. ایک حلیم یعنی حلم والا. حلیم کہتے ہیں بہت ہی ضبط کرنے والا، حلم والا بیٹا. بشارت دی. فلما بلغ معه السعی، پس جب وہ بیٹا بالغ ہو گیا. فلما بلغ، بلاغت کی عمر ہوتی ہے 12 سال کے بعد. 12 سال شریعت محمدی میں بھی 12 سال کی عمر کو بلاغت کی عمر قرار دیا گیا. وہ کیسے؟ تو حدیث شریف ہے، اولاد کی تربیت کے ذمہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد کی تربیت کیسے کرنا ہے تو رسول اللہ کی ہدایات ہیں حدیث میں. بچہ 7 سال کا ہو جائے، رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تاکید کرو، نماز کی تاکید کرو. لے جاؤ ساتھ میں، چھڑی لے کے مار کے بھی لے جا سکتے ہو، ڈرا دھمکا کے لے جاؤ، عادت بناؤ نماز کی اس کو. 12 سال کا ہو جائے تو اس پر نماز فرض ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے، جب وہ 12 برس کا ہو جائے تو اس پر نماز فرض ہے. تو مطلب بالغ ہو گیا 12 سال میں. تو قرآن کہہ رہا فلما بلغ معه السعی، معه السعی کا بھی لفظ استعمال کیا ساتھ ساتھ، اور کلیئر کر دیا قرآن نے اس کو، بہت واضح کر دیا اللہ نے اس کو. فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ بالغ ہوا اور ابراہیم کے ساتھ سعی کرنے کی عمر کو پہنچ گیا. سعی کرنے کی عمر کس کو کہتے ہیں؟ تگو دوڑ جس کو بولتے ہیں ہم، زمین میں چلنے پھرنے، بھاگ دوڑ کرنے، باپ کے ساتھ جانے کاروبار، باپ کے ہاتھ پہ ہاتھ بٹانے کی عمر، کاموں میں ہاتھ بٹانے کی عمر جس کو بولتے ہیں. فلما بلغا کے بعد معه السعی، اس کے ساتھ سعی کرنے کی عمر کو پہنچ گیا. یہی بلاغت کی عمر ہوتی ہے، جب بچے اپنے باپ کے ساتھ ساتھ نکلتے، اس کے کام میں بھی اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب حضرت کو وہاں سے حکم ہوا، جب ان کا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا 12 سال کے بعد، 13 سال کا بیٹا ہو گیا، 12 سال کا حکم ہوا 12-13 سال کے بیٹے کے پاس جاؤ، یا چھوڑ کے آئے. حضرت آئے، خوشی خوشی آئے ہوں گے بیٹے سے ملنے، بیوی سے ملنے، لیکن خواب میں دکھا دیا. اب یہ سورہ صافات پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے پوری کی پوری، اور اسی میں آپ کو معلوم ہو جائے گا وہ ذبح ہونے والا اسماعیل ہے کہ اسحاق ہے. غور سے سننا میری بات کو. قرآن کیا کہتا ہے؟ بابا یہاں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو دیکھے برابری کا ہو گیا ہے، خواب میں دکھا رہے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں حضرت. تو بابا بیٹے کو بلا کے بات کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہا ہے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں. رب کبریا آپ کو بتا رہے ہیں زمین والوں کو. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہے اللہ آپ کے لیے، بہت حکمت کی باتیں سنا رہے ہیں آپ کو، گہری باتیں سنا رہے ہیں آپ کو. بول رہے کہ جب وہ برابری کا ہو گیا بیٹا تو خواب میں دکھایا، تو بیٹے کو بلا کے کہتے ہیں یا بنیا
انی ارا فی المنامی انی اذبحوک فانظر ماذا تری. بلا کے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے لخت جگر، میرے بیٹے، انی ارا فی المنامی، میں خواب میں، نیند میں، خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں سویا ہوا رات کی نیند میں خواب یہ دیکھ رہا ہوں، انی اذبحوک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، اب تو دیکھ میرے بچے، تو بول تیرا کیا خیال ہے ایسا. یہ مجھے جب انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے نا، وہ رب کی طرف سے وہ بھی ایک حکم ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے. عام خواب نہیں ہوتے نبیوں کے خواب، وہ وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. تو انہوں نے جب اس کا ذکر کیا، یہ مقام رسالت کے آدمی ہیں اور اولو العزم رسول ہیں، ہر چیز قربان کرنے والے، تو یہ بیٹا بھی مقام نبوت کے لیے چنا گیا ہے آسمانوں میں، مقام نبوت کا آدمی ہے، نبی ہے. کیسے پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ یہ گھرانے کو، ذرا دیکھیے. تو جب باپ بیٹے سے پوچھے فانظر ماذا تری، تو یہ بیٹا کیا کہتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابا، اے میرے باوا، میرے ابا جان، آپ کو جو حکم اللہ نے دیا ہے وہ آپ کر گزریے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابر بیٹا پائیں گے، آپ کا صبر کر کے قربان ہو جانے والا بیٹا پائیں گے آپ مجھے. یہ ہے وہ بشرناہ بغلام حلیم، یہ حلم ہے، یہ ہے وہ بردباری اس بیٹے کے اندر جس کی بشارت کا ذکر ہوا. ٹھیک ہے، اللہ نے چاہا تو اب مجھے ذبح ہونے والا پائیں گے صبر کے ساتھ. اب اس کے پیچھے بہت بڑی تاریخ ہے، واقعات ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا سب کچھ. یہ عزازیل جو ہے نا، جس کا ذکر میں نے آپ کو پہلے ہی شروع میں کر دیا درس کے، جہاں سے اپنا یہ شروع ہوا تھا دین محمد، میں نے عزازیل کا ذکر پورا کر دیا آپ کے سامنے. آدم سے حسد کیا، سجدہ نہیں کرا، نافرمانی کرا، سب. اس کو تو آگ لگ گئی، یہ تو جل بھن گیا پورا کا پورا. ظاہر بات ہے جل بھنے گا نا. یہ آدم کے بیٹوں میں سے وہ بیٹا ہے یہ ابراہیم، یہ حدوں کو پار کر دے رہا ہے. یہ تو فرما برداری کی، اس کو اس کا اللہ تعالیٰ، اس کا رب، اس کا معبود، میرا معبود وہی. اس کو معلوم ہے ابلیس کو میرا بھی معبود وہی، اس کا معبود بھی وہی. لیکن مجھے حکم ہوا، میں نے نافرمانی کر دی، اور اس کو حکم ہوا تو یہ بیٹے کو بھی ذبح کرنے تیار ہو گیا. اگر انہیں بیٹا ذبح کر دیا تو میں تو چوپٹ، چاروں خانے چت ہو گئے میرے. تو ابلیس کو تو ہنکار پڑ گئی، پریشان ہو گیا. اب اس نے جو چوٹی کا زور لگایا ہے اس کا ذکر حدیث میں ہے. وہ ہاجرہ کے پاس بھاگا، ارے تیرے بیٹے کو ذبح کر دے رہا ہے تیرا شوہر. تو انہوں نے اٹھا کر کے پتھرے مارے اس کو، کنکریاں. بھاگ یہاں سے اللہ کے دشمن، اللہ کا حکم ہوا تو ہوا، جو ہوا ہم کریں گے. وہ عورت بھی کیسی ماں ہے، وہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم کر گزرتے ہیں. بھاگ یہاں سے. تو وہاں سے مایوس ہو کے بھاگا. آپ جمرات عقبہ کو کنکریاں مار رہے ہیں، وہی سنت زندہ کر رہے ہیں آپ. یہی وہ ہاجرہ کی، وہی وہ اسماعیل کی، وہی وہ ابراہیم علیہ السلام، ان سب کی سنتیں ہیں وہ جو آپ زندہ کرتے ہیں حج کے دن. ورنہ حج ہی نہیں ہوتا آپ کا جب تک یہ سنتیں زندہ نہیں کریں گے. حج ہوتا ہی نہیں آپ کا جب تک یہ نہیں کریں گے. آپ کس کی سنتیں زندہ کر رہے ہیں؟ سورہ ممتحنہ کے اندر آپ کو جو اللہ تعالیٰ فرما رہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، لوگوں تمہارے لیے ابراہیم میں اور ابراہیم کے گھر والوں میں اسوہ حسنہ ہے. ان کے طریقے پر ہی چلو گے تو ہی عبادتیں قبول ہوں گی، ان کے طریقے پر نہیں چلو گے کوئی عبادت قبول نہیں. کیا ہے یہ صاحب؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اتنا بڑا زندگی کا ایک کام آپ کرنے جاتے ہیں، پوری زندگی کا سرمایہ لگا کر کے حج کرنے. وہاں حج جب کرتے ہیں تو یہی سنتیں زندہ کرتے ہیں، یہی ہاجرہ کی، یہی اسماعیل کی، یہی ابراہیم کی سنتیں زندہ کرتے ہیں. اس کے بغیر کوئی حج ہی نہیں ہے آپ کا. نہ حج ہے نہ عمرہ ہے ان کی سنتوں کے بغیر. بغیر سعی کے کسی کا عمرہ نہیں ہوگا، اور سعی اور طواف یہ سب ان کی سنتیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ کیا گھرانہ ہے سوچو آپ. وہاں سے مایوس ہوا، یہ ذلیل ٹھکرایا ہوا تو بیٹے کے پاس، اسماعیل کے پاس گیا. ارے کیا دیوانہ ہے، بیٹے سے بول رہا ہے تیرا باپ ذبح کر دے گا تو ذبح ہو جائے گا. انہوں نے اٹھا کر کنکریاں ماری. بھاگ یہاں سے، نکل ذلیل، کہاں بھٹکانے آیا. ابراہیم کے پاس پہنچا، تم ایسا کیسا کر سکتے؟ انہوں نے کنکریاں ماری. وہی تو سنت زندہ کر رہے ہیں آپ.
طرف سے مایوس ہو گیا ابلیس، یہ عجیب گھرانہ ہے۔ اسی کو قرآن نے پھر یہ لفظ کے ساتھ استعمال کیا۔ لفظ کیا استعمال کیا قرآن نے؟ دیکھو، فلما اسلما وتلہ للجبین، پس ان فلما اسلما، جب انہوں نے تسلیم کیا، پس جب ان دونوں نے فرما برداری کی انتہا کر دی، فلما اسلما کہا قرآن اس کو۔ آپ کو معلوم ہوگا اسلام جو بولتے ہیں نا ہم لوگ، اور ہمارے پاس تو کیا ہے، سبھی جھگڑالو ہو گئے ہمارے پاس۔ عوام الناس تو جاہل ہے ہی ہے، وہ تو جھگڑے گی، ہمارے پاس تو علماء دین بھی جھگڑالو ہے۔ یہ حالت ہو گئی ہماری دور حاضر میں، متفرق ہوئے، فرقوں میں بٹے، ٹولوں میں بٹے، جماعتوں میں بٹے، تعصب میں بٹے، دشمنیوں میں بٹے، اور ایک کی کاٹ میں ایک لگے ہوئے ہیں۔ اسلام، ایمان، احسان، تمام محدثین اور اہل سنت کے نزدیک، اہل سنت سے میری مراد اہل الحدیث ہے۔ یاد رکھو، حقیقی اہل سنت اہل الحدیث ہی ہے، ٹھیک ہے؟ مگر اس کے ماسوا بھی بہت سارے فرقے وجود میں آئے ہیں، اہل الرائے، اہل مجتہدین، اجتہاد کو بہت بڑا ثواب کا کام سمجھ کر کے رائے کے بنیاد پر فتاوے دینے والے بھی پیدا ہوئے۔ اجتہاد یقیناً ایک بڑا کام ہے، لیکن اجتہاد کا حق اہل علم کو ہی ہے، اہل حدیث کو ہی ہے۔ وہ یہ بات میں بہت عجیب بات بول رہا ہوں، شاید بہت سارے لوگ، چونکہ میرا یوٹیوب پہ جب جائے گا یہ تو اختلاف بھی کریں گے میرے سے، تو میں تو بابا بہت معمولی سا طالب علم ہوں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر ایمان کی پختگی عطا فرما، اور میرے علم کو اللہ تعالیٰ صحیح سمت میں ڈال دیجئے گا، مجھ سے راضی ہو جائیے گا۔ ورنہ میں جو دیکھ رہا ہوں نا، عجیب جھگڑالو لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ میں یہ بات بہت بڑی بول رہا ہوں گا، لیکن آپ غور سے سوچئے اور سنیے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ مجتہدین اہل الحدیث ہی ہو سکتے ہیں، اور کسی کو اجتہاد کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ اہل الحدیث وہ ہوتے ہیں جو قرآن کو، اللہ کی اور رسول اللہ کی حدیث کو سامنے رکھ کر کے ہی فیصلہ کرتے ہیں ہر کام کا۔ تو اگر وہ اجتہاد بھی کریں گے تو وہ قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں اجتہاد کریں گے تو ان کو حق ہے۔ جو قرآن کو سمجھے بغیر، احادیث کو دیکھے بغیر اپنی عقل اور قیاس سے اجتہاد کریں گے تو وہ باطل ہوگا ان کا اجتہاد، وہ قابل رد ہے، وہ مردود ہے۔ یاد رکھو آپ، یہ ایک اہم بات ہے جو سمجھنے کی ہے۔ لیکن اہل الرائے وجود میں آئے، اسلام، ایمان، احسان، ان کو ایک کر دیا۔ مسلک میں ہمارے یہی ہے، ایک مسلک، ایک ٹولے نے یہ کام کر دیا کہ ہمارے مسلک میں ہمارے امام کا یہ فتویٰ ہے کہ اسلام، ایمان، احسان ایک ہی، الگ الگ نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ اب آپ کو بتا رہا ہوں میں الگ الگ کیسے ہوتے ہیں۔ حدیث جبرائیل ہے، آگے یہ بات بہت تفصیل سے آنے والی ہے، آج اشارہ کر رہا ہوں میں آپ کو، آج صرف اشارہ کر رہا ہوں، آگے بہت تفصیل سے آئے گی۔ حدیث جبرائیل کے نام سے ایک حدیث مبارکہ بہت مشہور اور معروف ہے، صحیحین میں ہے، بخاری مسلم میں ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے معروف ہے۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب راوی ہے اس حدیث کے، ہمارے امیر المومنین، دوسرے خلیفہ راشدین میں سے خلیفہ راشد دوم سیدنا عمر ابن خطاب راوی ہے اس حدیث کے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حشاش بساس، ہم جانتے نہیں تھے، انجان تھا، لیکن سفر کے آثار بھی نمایاں نہیں ہو رہے تھے، ایک دم چوک و چوبند تھا۔ ہم پریشان ہو گئے اس کو دیکھ کر کے، بھائی مسافر بھی نہیں معلوم ہو رہا ہے اور ہم جانتے بھی نہیں اس کو، یعنی اگر کوئی باہر سے آدمی آئے گا تو سفر کے آثار دکھتے ہیں، نہایا دھویا ہوا، خوشبو لگایا ہوا، چاق و چوبند، ہمارے بیچ میں سے آ کے یوں بیٹھ گیا اور ہم اس کو نہیں جانتے کون ہے، کہ اجنبی ہمارے لیے، تو عجیب و غریب بات تھی۔ اور آ کر کے رسول اللہ کے ساتھ ایسے بیٹھ گیا، گھٹنے سے گھٹنا لگا کر کے، جیسے کہ قدیم ملاقات ہے رسول اللہ سے اس کی، پرانی ملاقات والا آدمی بے تکلف بیٹھتا ہے، ویسا گھٹنے سے گھٹنا لگا کے رسول اللہ کے بیٹھ گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کو بڑا تعجب ہو رہا تھا اس کی حرکتوں پر،
اس کی حرکتوں پر تعجب کر رہے تھے، بھی ہے کون بھائی؟ اور اس نے سوالوں کے بوچھاڑ شروع کر دیے. رسول اللہ سے کہہ رہا ہے اخبرنی، رسول اللہ سے بول رہا یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، رسول اللہ مجھے خبر دیجئے اسلام کے بارے میں. تو اللہ کے رسول نے اسلام کے 5 ارکان کا ذکر کیا. اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت اور لا شریک ہونے کی گواہی دو، اور محمد رسول اللہ کے اس کے بندے اور رسول ہونے کی گواہی دو. ایک. دوسرا 5 وقت کی نمازوں کو قائم کرو. تیسرا تمہارے مال کے اندر نصاب کے اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ نکالو. اور چوتھا رمضان کے 1 مہینے کے تم پر روزے فرض ہے، وہ روزے رکھو. اور 5واں زندگی میں استطاعت ہونے پر خانہ کعبہ کا 1 مرتبہ حج کرو. یہ 5 اسلام ہے. اس نے سوال کے جواب سن لیے، اور سننے کے بعد کیا کہتا ہے؟ صدقتا، تم نے سچ کہا ہے. رسول اللہ سے آپ نے سچ کہا ہے. تو یہ بات کون بولتا ہے؟ حضرت عمر کو بڑا تعجب ہو رہا اس کے اوپر. سوال کرا، رسول اللہ جواب دیے، تو ایسا بول رہا جیسا کہ پہلے سے جواب جانتا ہے خود ہی. آپ بالکل صحیح فرمائے بول رہا، جاننے والا آدمی بولتا ہے اس انداز میں. تو ان کو اس کے سوال اور جواب میں بڑی تشویش ہو رہی ہے. ان کو یہ ہے کون بھائی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ وہی بول رہا ہے، سوال میں وہی کر رہا ہے، تصدیق میں وہی کر رہا ہے. اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیے اسلام کے بارے میں، تو پھر پلٹا کے پوچھ رہا ہے دوسرا سوال، سیکنڈ. یہ پہلا سوال ہو گیا، پھر سیکنڈ پوچھ رہا ہے اخبرنی یا رسول اللہ عن الایمان، رسول اللہ مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجیے. تب اللہ کے رسول نے اس کو ایمان کی خبر دی ہے. وہ یہ فرمائے کہ یہ باطنی کیفیت ہے ایمان، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اگرچہ کہ تم دیکھے نہیں ہو، اللہ کو تو تم دیکھتے نہیں ہو، لیکن ان تؤمنوا باللہ، یہ کہ تو اللہ پر ایمان لا، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ پر ایمان لا، وکتبہ ورسلہ، اس کے تمام کتابوں اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لا. یہ سب کچھ تو دیکھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور جو تقدیر ہے اس کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لا، وہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں تقدیر کے. اور وہ بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندگی ملنے والی ہے، اٹھانے والا اللہ، اس پر ایمان لا. یہ ایمان ہے. پھر کہتا ہے آپ نے بالکل سچ فرمایا. یہ کمال کر رہا ہے آدمی. پھر اس کے بعد تیسرا سوال پوچھتا ہے یہی آدمی، رسول اللہ اخبرنی عن الاحسان، اللہ کے رسول مجھے احسان کے بارے میں خبر دیجیے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو احسان کے بارے میں کہتے ہیں ان تعبد اللہ کأنہ یراک. کیا فرماتے ہیں؟ تو ایسے نماز پڑھ، ان تعبد اللہ، تو ایسے اللہ کی عبادت کر جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا ہے انہ یراک، تو یہ یقین رکھ لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے اس حدیث کے اندر، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں اس کو احسان کے بارے میں، کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی اس خیال سے، اس تصور سے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو، لیکن یہ یقین ضرور رکھو کہ وہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے، چوٹی کا درجہ ہے. تو پہلا سٹیپ کیا ہوا اس حدیث میں جو معلوم ہوا؟ تو حضرت عمر یہ بیان کر دیے. اس کے بعد وہ آدمی بولا کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے. اس کے بعد وہ جو رخصت ہو گئے، تو یہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پاس گئے، ادب سے بیٹھ کے پوچھے اللہ کے رسول یہ تھا کون؟ اس کا انداز نرالا تھا، سوال کرنے کا انداز نرالا تھا. یہ خود پوچھتا بھی تھا اور خود ہی تصدیق بھی کرتا تھا، ایسا کہ خود جانتا ہو، اور بڑا بے تکلفی سے بیٹھا تھا آپ کے ساتھ. ہماری ہمت کسی کی نہیں ہے آپ کے ساتھ ایسا بیٹھنے کی. تو یہ ہے کون؟ تب رسول اللہ نے فرمایا یہ جبرائیل امین تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے، اور یہ تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے، تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو اس حدیث میں کیا معلوم ہوا؟ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، اور نمبر 3 احسان. یہ اسٹیپس ہے. جی وہ بھی پوچھے تو اس کے بارے میں فرمائے. جب وہ سوال کرنے والا یہ پوچھ رہا ہے
کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے رسول جواب یہ دیے تھے اس کے اندر کہ یہ پوچھنے والے سے جس کو پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا، یعنی جو پوچھ رہا ہے وہ جبرائیل ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے محمد رسول اللہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو پوچھ رہا ہے وہ پوچھنے والے سے جو پوچھ رہا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے نا، یعنی محمد رسول اللہ سے، وہ پوچھنے والے سے زیادہ یہ نہیں جانتا جس سے پوچھا جا رہا ہے، وہ بھی اتنا ہی جانتا جتنا پوچھنے والا جانتا ہے بس۔ یعنی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں۔ یہ جبرائیل کو رسول اللہ نے جواب دیا، اس حدیث کے اندر یہ ہے۔ تو خیر یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ یہ مدارج ہے۔ مدارج کیا ہے؟ یہاں سے علم غیب کی بھی نفی ہوتی ہے اس حدیث کے اندر، ما کان وما یکون کی۔ ما کان وما یکون کا جو عقیدہ ہے ایک گروہ کا، ایک طبقہ ہے، مکتب بریلوی فکر کا جو مکتب ہے اس میں ایک عقیدہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ ما کان وما یکون کا علم غیب اللہ نے محمد رسول اللہ کو عطا کر دیا تھا۔ جو کچھ ہے جو کچھ ہوگا، تو پھر قیامت کا علم اگر جو کچھ ہے جو کچھ ہوگا اس میں کل لے لیا جائے، تو پھر قیامت کے علم کے بارے میں اسی حدیث میں رسول اللہ نے جبریل سے کہہ دیا کہ نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں۔ اور قرآن مقدس میں بے شمار مقامات پر ہے کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، قرآن مقدس میں محمد رسول اللہ کی زبان سے کہلوا دیا گیا سورہ ملک کے اندر۔ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن کب آئے گا، اگر آپ سچے ہو محمد تو ہم کو بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حکم کیا آیا؟ قل، اے نبی ان سے بولو، انما العلم عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، میں تو صرف اس سے ڈرانے والا ہوں، وہ کب آئے گی مجھے نہیں معلوم۔ تو اگر قیامت کا ایک علم بھی ہٹا لے تو ما کانا وما یکون کا کل نہیں رہے گا، مستثنا ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل علام الغیوب نہیں ہوں گے، وہ اللہ ہی اکیلا ہوگا کل علام الغیوب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بعد اللہ نے جو عطا کیا اتنا بیان کرنے والے ہو جائیں گے آٹومیٹیکلی۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ کتنا رسول اللہ کو معلوم تھا، اس کی اوقات نہ ہماری ہے نہ آپ کی ہے۔ رسول اللہ کو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا تھا، اس کو ناپنے کے پیمانے مخلوق میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ نے بہت عطا کیا تھا، رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثیر تعداد میں عطا کر دیا نعمتیں، وہ کتنی ہیں ہم کو نہیں معلوم۔ لیکن ما کانا وما یکون کی نفی خود قرآن و سنت سے ہو رہی ہے، تو ہم اسی پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہے وہ جس کو سب علم ہے، باقی اس کے بعد کسی کو سب علم نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے۔ تو یہ حدیث سے بات بھی معلوم ہو رہی ہے آپ کو۔ تو خیر یہاں سے جو معلوم ہوا اسلام، ایمان، احسان، یہ تین الگ الگ درجے ہیں، مدارج ہیں۔ اب یہ تو حدیث میں آپ کو سنا دیا ہوں، قرآن مقدس کے ذریعے سے بھی سناؤں گا آپ کو میں، لیکن وہ آگے آئے گی باتیں۔ آج میں یہ کیوں سنایا کہ یہ باپ بیٹوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، بس باپ بیٹوں نے اسلمہ کا لفظ استعمال کیا، تسلیم کیا۔ یہ اسلمہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے مغالطہ ہوا ہے لوگوں کو کہ ابراہیم یہاں پر اسلام کا ذکر کر رہے ہیں، جی یہ مغالطہ ہے۔ ابراہیم یہاں اسلام کا ذکر کر رہے ہیں، تسلیم کرنے کا ذکر اللہ نے کیا ان کے بارے میں، ابراہیم نہیں کر رہے، اللہ نے تعریف کی ہے ابراہیم کی اور اسماعیل کی، فلما اسلمہ کہہ کر کے ان دونوں نے تسلیم کیا، فرمانبرداری کی میری، وتلہ للجبین، اور بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا باپ، اس کے بعد ذبح کر دیا، ذبح بھی کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پکارے، نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے اس کو پکارا۔ یہ پورا سورہ صافات ہے جو پڑھ رہا ہوں میں آپ کو کانٹیکسٹ کے ساتھ، ایک کے بعد ایک آیتیں پورے تفصیل کے ساتھ تسلسل پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ نادیناہ، ہم نے اس کو پکارا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ ان کذالک نجزی المحسنین، یہ ہے لفظ، ان کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح محسنین کے درجے بلند کرتے ہیں، ان کو جزا دیتے ہیں۔
ان کو اجر دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں محسنین کو. تو یہاں اللہ نے ان کا تعارف کیا کہہ کر کے کرایا؟ محسنین. اور یہ احسان والے، اسلام پہلا، ایمان دوسرا، احسان سب سے بلند. احسان بندگی کا سب سے اونچا مقام ہے. للہیت کا، اخلاص کا، ایمان کا، اسلام اور ایمان کی چوٹی، اسلام کی اور ایمان کی چوٹی، سب سے بلند چوٹی وہ کیا ہے؟ احسان ہے. تو اللہ نے ان دونوں کو کیا کہہ کر کے مخاطب کیا؟ اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی وہی کہا اللہ نے. سب نبیوں کے لیے محسنین کا لفظ استعمال ہوا قرآن مقدس میں. جتنے انبیاء ہیں سب محسنین ہی ہے، احسان کے درجے پر ہی فائز ہوتے ہیں. انبیاء کے بعد ہی تو عام ایمان والے ہوں گے نا. جب محسنین عام ایمان والے بن سکتے ہیں، غیر نبی محسن ہو سکتا ہے، احسان کے درجے پر جا سکتا ہے، تو نبی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی تو غیر نبیوں سے بہرحال بہت بلند ہے. جو غیر نبی ہے کتنے ہی بڑے کے مقام کے ہو جائیں عبادتوں میں، ان سب سے اونچا ایک ادنا چھوٹے درجے کا نبی بھی ہو تو غیر نبیوں کے مقابلے میں بلند ہوگا، بہت اونچے مقام کا ہوگا. تو نبی جتنے ہیں وہ محسنین ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے ان کو کہا کہ ہم محسنین کو اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں، ایسے ہی جزا دیتے ہیں. تو مقام احسان پر فائز ہیں ابراہیم بھی اور اسماعیل بھی. تو اس کو انہوں نے یہ سمجھا، اس کو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو ہے احسان اور اسلام ایک ہی ہے. یہ مغالطہ ہے. یہ مغالطہ ہوا اس مسلک کے لوگوں کو، جن مسلک والوں نے یہ کہا کہ اسلام، ایمان، احسان الگ نہیں ہے، ایک ہے. ایسے کئی ان کے پاس جو ہے آرگومنٹس ہے بحث کرنے کے لیے، لیکن ان کی بحث باطل ہے. یہ سارے ان کے پاس آرگومنٹس ہے، قرآن سے اور حدیث سے پیش کرتے ہیں. ایمان، اسلام، احسان ایک ہونے کے لیے وہ بحث کرتے ہیں، لیکن ان کی بحث باطل ہے، صحیح نہیں ہے. اس کو ہم آگے آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں. اب یہاں یہ جو سمجھ گئے کہ مقام احسان کا ذکر ہوا ان دونوں کے بارے میں تو اسلام ہی احسان ہے، نہیں. میں نے آپ کو کہا کہ ہر نبی محسن ہی ہوتا ہے، ہر نبی محسن ہی ہوتا ہے. یہاں ان کے اسلام کے کمال کا ذکر ہے، ان کے کمال اسلام کا ذکر ہے. اسلام کے جو تقاضے ہیں، اسلام کے جو مطالبے ہیں، اسلام کے جو مطالبے ہیں انسانوں سے اور بشر سے، آدم کی اولاد سے، وہ اسلام کے تقاضے پورے کر دیے باپ بیٹوں نے. اس کو کمال کی چوٹی تک پہنچا دیا انہوں نے، فرما برداری کی انتہا کر دی ان باپ بیٹوں نے. اس کا ذکر ہے یہاں پر فلما اسلما کہہ کر کے. ٹھیک ہے؟ یہ ہے ابراہیم کے ماننے والوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا کمال کیا ہوتا ہے. یہ بولنا بہت آسان ہے کہ ہم بھی مسلم ہیں. جب یہ لوگ بولیں گے، میں بولوں گا یا آپ بولیں گے کہ ہم مسلم ہیں، تو ابراہیم کو یاد کرو، اسماعیل کو یاد کرو، اور وہ اسلام پر غور کرو، اور پھر سوچو کیا ہم واقعی مسلم ہیں؟ ہم یہ اسلام پیش کر سکتے ہیں؟ اس طرح تسلیم کر سکتے ہیں اللہ کے احکامات کو؟ یہ یہاں سمجھانا مقصود ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین. میرا وقت ہو رہا ہے، شاید مجھے روک دینا چاہیے، لیکن 8:30 کو اذان ہے. ٹھیک ہے؟ یہ دونوں باپ بیٹوں نے انتہا کر دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باوا نے بیٹے کو ذبح کر دیا. ذبح کر دیے انہوں اپنے بیٹے کو ہی ذبح کرے ان کے ارادے سے. اللہ نہیں چاہتا تھا بیٹا کٹانا ہے باپ کے ہاتھوں سے. اللہ دیکھنا چاہتے تھے اپنے بندے کو کہ کتنی حدیں پار کر سکتا ہے فرمانبرداری کی. جب یہ سب کچھ ہوا، انہوں نے بیٹے کو گلے پہ چھرا پھرا دیا اور آنکھوں کو پٹی باندھے ہوئے تھے، اور وہ بیٹا ہی بولا تھا ابا کو، ابو پٹی باندھ لو، بیٹے کے محبت کا غلبہ ہو جائے گا. اگر میرے چہرے پر نگاہ پڑ گئی، میرے اوپر آپ کی نگاہ پڑ گئی، آپ کا ہاتھ رک جائے گا، اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی. ابو آنکھوں کو پٹی باندھ لیجیے. کیسے بچوں، کیا لوگ تھے یہ؟
اور اپنے ہاتھ پیچھے باندھنے کا مشورہ یہ ابو کو، ابو میرے ہاتھ پیچھے باندھ دو، کہیں میرے ہاتھ درد کی وجہ سے آگے چھرا پکڑ لیں گے، نافرمانی ہو جائے گی میرے رب کی، پیچھے باندھ لو، پیچھے باندھنے لگایا۔ اور بیٹا ہی بابا کو بولا بابا الٹا لیٹاؤ میرے کو، پیشانی کے بل لیٹاؤ، کہیں چہرے پر آپ کا ہاتھ بھی لگ جائے، میرا چہرہ آپ کے تصور میں آ جائے، آپ کے ہاتھ نہ چلے، آپ الٹا لیٹاؤ میرے کو، رسوا کر دو۔ کیا بچہ ہے، سوچو آپ، ایسے ہی کرے بابا، الٹا لیٹا ہوا بیٹا، آنکھوں کو پٹی باندھے ہوئے، گب چھرا چلا دیے۔ جب اللہ بول رہے ہم پکارے، خواب کو سچا کر دیا تو ابراہیم۔ اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ پھر اس کے بعد فرمائے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو آسمان سے، جنت سے ایک عظیم ذبیحہ اس کے بیٹے کے بدلے عطا کیا۔ جبریل لے کے آئے دمبا جنت کا ذبیحے کی شکل، وہاں چھرے کے نیچے اس ذبیحے کا، اس دمبے کا گلا لگائے، وہ ذبح ہو گیا، خون کے فوارے اڑے، یہ سمجھ رہے میرے بیٹے کے فوارے اڑ رہے ہیں۔ جب پٹی وغیرہ ہٹا کے دیکھے تو بیٹا محفوظ ہے اور دمبا ذبح ہوا، اور جبریل نے اس وقت یہ کہا کہ آپ کا بیٹا ذبح ہوا نہیں ہوا ہے۔ اللہ دیکھ لیا، آپ کیا کر سکتے تھے، آپ نے کیا کر دیا، کمال کر دیا، کمال کر دیا آپ نے۔ یہ تھا وہ کمال، اسلام کا کمال۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ، اسی سنت کو ہم نے اب ابراہیم و اسماعیل کے بعد جتنے انسان اس زمین پر پیدا ہوں گے قیامت تک، ان سب میں ہم نے اس سنت کو باقی چھوڑ دیا۔ ترکنا علیہ فی الآخرین کا، ان کذالک نجزی المحسنین، پھر سے دہرایا اللہ نے اس کو، اور یقیناً ہم ایسا ہی بدلہ، ایسی ہی جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ پھر ابراہیم کی شان بیان کی، انہ من عبادنا المؤمنین، ٹھیک ہے۔ اس ذبیحے کو کیا کہا، نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین کے بعد کیا کہا، ان ھذا لہو بلاء مبین کہا اس کو۔ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی، یہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، کھلی ہوئی آزمائش تھی، بہت بڑا کھلا امتحان تھا تمہارے بچے کا۔ ہم نے فدیہ دیا، ہم نے اس کو سنت کے تحت باقی چھوڑ دیا قیامت تک۔ ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ پھر ابراہیم کی تعریف کی، انہ من عبادنا المؤمنین، اور وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ کون؟ ابراہیم۔ اب یہ پورا واقعہ ہو گیا نا، یہیں پر سورہ صافات میں جب یہاں تک بیان کر دیے وہ انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اب اس کے بعد والی آیت میں فرما رہے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اب ہم نے اس کو بشارت دی اسحاق کی جو صالح نبی ہونے والا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ اسی لیے میں نے کہا اگر دماغوں میں، سر میں اگر بھیجا ہے، انسانی بھیجا ہے تو بات سمجھیں گے قرآن کے ذریعے۔ گوبر بھرا ہوا ہے تو میں نہیں سمجھا سکتا، دماغوں میں گوبر ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ یہ پورا واقعہ ذبح ہونے کا، ایک بچے کا پورا بیان کر دیے، جزا بیان کر دیے، احسان کی جزا بھی بیان کر دیے، بندے کی تعریف بھی کر دیے، انہ من عباد المؤمنین۔ اس کے بعد اس بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں اب ہم نے اس کو بشارت دی، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اب ہم نے بشارت دی اس کو اسحاق کی جو نیکوں میں سے ایک نبی ہونے والا ہے۔ کب؟ یہ بچے کے ذبیحے کے واقعے کے پیش آ جانے کے بعد اسحاق کی بشارت سنائی گئی۔ یہ واقعے کا بھی ذکر قرآن مقدس میں موجود ہے، ٹھیک ہے، تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ قوم لوط پر جو عذاب کا تذکرہ کرتا ہے قرآن، فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے قوم لوط، بیچ میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھہرے، وہ یہ واقعے کے بعد پھر چلے گئے حضرت، یہ ذبیحے کے واقعے کے بعد یہ سب کچھ ہو گیا، جہاں کا وہاں معاملہ ہو گیا، پورا سکون میں آ گئے، تو یہاں سے پھر وہ اپنے واپس چلے گئے بیوی کو اور بچے کو چھوڑ کر کے ملک شام جہاں سے آئے تھے۔ تو یہ جو بشارت کا ذکر ہے وہ وہاں ہے، اب
یہ واقعہ پورا ہو گیا ذبیحہ کا، حضرت چلے گئے پھر فلسطین ملک شام، وہاں پھر وہ بشارت کا واقعہ جس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر اشارہ دے رہے اس کا، بشرناہ باسحاق نبی من الصالحین، اس کا ذکر قرآن کے دوسرے مقامات پر موجود ہے۔ وہ فرشتے جب آئے ابراہیم کے پاس رکے، ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے کھانے کا انتظام کرے، نوجوان سمجھ کر کے، انسانی شکل میں آئے تھے، وہ نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، ان کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے وہ جا کر کے کچھ جانور ذبح کر دیے، گوشت کا انتظام کرے، تو وہ نوجوان کہنے لگے مت کرو، ہم کھاتے ہوتے نہیں ہیں، ہم کھانا وانا نہیں کھاتے۔ تو انہوں چمک گئے، ایک دم شوق ہوا ان کو، کھانا وانا نہیں کھاتے کا مطلب تم لوگ کون ہے؟ انسان تو کھانا کھاتا، انسان تو کھانا کھاتے، اب تم کھانا وانا نہیں کھاتے کا مطلب تم کون سی مخلوق ہو؟ تب وہ فرشتے بولے کہ ہم فرشتے ہیں، ہم ملائکہ ہیں، ہم کھانا نہیں کھاتے۔ ہم اس وقت سنائے وہ ہم لوط کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دو کام بیک وقت ان کو حکم دے کر کے کرائے ان فرشتوں سے، اسی کا ذکر ہے قرآن میں۔ اس وقت ہی وہ فرشتے بشارت دیے سارا کو، بہت بوڑھے ہو گئے تھے سارا، اور بنجوٹی تھے، عمر بھر کی بانجھ عورت ہے، اور حضرت ابراہیم 90 برس کے اوپر کی عمر کو پہنچ گئے، 100 سال کے قریب کی عمر کو آگے حضرت، اس وقت قریب 100 سال، اور انہوں بڈھی عورت بانجھ، اور فرشتے اس وقت یہ فرشتے بول رہے ہیں آپ کے لیے بشارت ہے کہ آپ کو ایک بیٹا ہونے والا ہے سارا کو۔ تو قرآن اس کا واضح ذکر بھی کرتے اللہ تعالیٰ، انہوں منہ چھپا لیے شرم کے مارے، بڈھی عورت، بھائی میرے کو کیسا بچہ ہوتا، میں تو بڈھی اور بانجھ عورت ہوں۔ تو فرشتے اس وقت بولے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بشارت ہے، وہ بشرناہ باسحاق نبی من الصالحین، ہم نے بشارت دی اسحاق کی جو صالح نبی ہونے والا ہے۔ اب بارکنا علیہ، اب قرآن کیا کہتا ہے؟ بارکنا علیہ، ہم نے برکت دی ابراہیم کو، وعلی اسحاق، اور اسحاق کو، وہ ذریتہما، اب ذرا غور کیجئے قرآن کیا کہتا ہے، وہ ذریتہما، اب ان دونوں باپ اور بیٹے کا نام لیا، ان دونوں کی ذریت کس کی؟ ابراہیم کی اور اسحاق کی، وہ ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، یہ آیت نمبر 113 ہے غالباً سورہ صافات کی، جہاں تک یہ واقعہ ہے پورا، یہاں رکو ختم ہوتا ہے اس کا، یہاں رک جاتے ہیں باپ، سمجھ میں آئی بات؟ بارکنا علیہ وعلی اسحاق وذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، ان کی اولاد میں یعنی اسحاق کی اولاد میں محسنین بھی پیدا ہوں گے۔ محسنین کون؟ میں نے بھی آپ سے کہا مقام نبوت کے لوگوں کو خاص طور پر محسنین کہا جاتا ہے، اس کے بعد عوام الناس میں سے بہت اونچے درجے کے اللہ کے ولیوں کو محسن کہا جاتا ہے، جو ایمان کے چوٹی پر فائز ہوتے ہیں وہ محسنین ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں ان کی اولاد کے بارے میں کیا خبر دے رہے اللہ تعالیٰ؟ وہ ذریتہما، ان دونوں کی اولاد میں محسن نیکوکار بھی پیدا ہوں گے، وظالم لنفسہ مبین، اور اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے بھی پیدا ہوں گے۔ کس کی اولاد میں؟ کس کی اولاد میں؟ اسحاق۔ یہ بہت اہم ترین پوائنٹ ہے آپ کے لیے۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اسحاق کے بیٹوں میں کیا ظالم بھی پیدا ہوئے؟ جیسے قرآن نے کہا کہ اس کی اولاد میں، ان دونوں کی اولاد میں محسنین بھی ہوں گے اور ظالم بھی ہوں گے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو کیا واقعی ظالم پیدا ہوئے اسحاق کی ذریت میں، بنی اسرائیل میں؟ یہ جاننا چاہیں گے آپ؟ اور ظالم کا کیا معنی ہے اصل میں؟ یہاں پر ظالم سے مراد کون ظالم، کیسے ظالم، یہ جاننا چاہیں گے نا؟ اور بہت کچھ راز کی باتیں ہیں، بہت کچھ راز کی باتیں ہیں، وہ بھی آپ کو جاننا ہے۔ پھر اسماعیل کا کیا مقام ہے جو پہلا بیٹا ہے، اس کی اولاد کہاں ہے؟ یہ کچھ بنیادی اور گہری باتیں ہیں، جاننا چاہیں گے نا آپ؟ اتنے ہی آئیں گے کہ کچھ لے کے آئیں گے؟ میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ میری بات سے کسی کو دلچسپی ہے، لیکن بولتا جا رہا ہوں۔ یہ دلچسپی ہے آپ لوگوں کو تو پھر پہنچانے کی بھی ہونی چاہیے۔
انسانوں تک، دوسرے لوگوں تک بھی بات پہنچ جائے، لوگوں کو معلوم ہو۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ باتیں واقعی جاننے کی ضرورت ہے، اہم باتیں ہیں، تو اس کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کرنے والے بنائیں۔ اللہ قرآن مقدس سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ محمد رسول اللہ سے بے پناہ اور والہانہ محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دنیا میں بھی آپ کی محبت نصیب فرما اور آخرت میں آپ کا ساتھ نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔